بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد سلوکیاں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم عطر پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، جسم عطر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کیں کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا، کبھی جادوگر تو کبھی شاعر، نعوذ باللہ۔ ابو لہب نے ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر سختیاں کی گئیں، صرف و صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ درود سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کفار پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ شہزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے کہ رو نہیں میرے بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔